اردو شعر و ادب کی روایت کا سلسلہ لگ بھگ 4 صدیوں پر پھیلا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اس روایت کو ترقی دینے کے لیے بہت سی تحریکیں سامنے آئیں، بہت سے اعلانات سامنے آئے۔ ریختہ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ ریختہ بھی دراصل ایک تحریک کا نام ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان کو، اردو کے ادبی روایت کو کس طرح زیادہ وسیع حلقوں میں متعارف کرایا جا سکے۔ اس کے لیے ریختہ نے جو اپنے کاموں کا پورا ایک دائرہ بنایا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ کہ بھئی جتنے اچھے لکھنے والے مختلف زبانوں میں رہیں ان سب سے لوگ متعارف ہو سکیں، یہ سب ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اردو کی خاص طور پر شاعری کی روایت کو کس طریقے سے لوگوں میں اس کا صحیح ذوق پیدا کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ ہمارے زمانے میں شعر تو بہت سبھی پسند کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن اس کی باریکیاں کتنے لوگ سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے طریقے کیا ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شعر دراصل شعر بننے سے پہلے آواز ہوتا ہے۔ شبلی نے لکھا تھا لفظ در حقیقت ایک قسم کی آواز ہے، تو یہ گویا کہ آواز کا ایک اپنا رول ہوتا ہے۔ کہنا چاہیے کہ خاموشی کے پورے کینوس پر ایک لکیر سی ہوتی ہے جو لفظ کے ذریعے کھینچتی ہے، اس لکیر کی پیمائش کیسے کی جائے۔ تو ہر ملک میں، ہر ادبی روایت میں اسی وجہ سے کہنا چاہیے کہ فنون لطیفہ کے ساتھ ساتھ ایک روایت موسیقی کی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اب ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ یہ روایت بہت طویل رہی ہے اور موسیقی کی روایت ہندوستان کی جو بڑی زبردست رہی ہے، اس کا شاعری سے رشتہ کیا ہے، ان چیزوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ شاعری مؤثر اسی لیے بنتی ہے۔ عمیق حنفی نے ایک کتاب لکھی تھی جو بہت ہمارے زمانے کے بڑے نامور شاعر تھے، ایک کتاب ہے ان کی شعر چیزیں دیگرست، یعنی شعر کچھ اور چیز ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ شعر صرف یہ نہیں کہ آپ نے ایک حسیت کا اظہار کر دیا یا کچھ مسائل کا آپ نے ذکر کر دیا، بلکہ شعر کا اپنا ایک پورا اس کا ایک داخلی اور ایک خارجی، یعنی ایک اندرونی اور ایک بیرونی نظام بھی ہوتا ہے۔ اس نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کچھ جاننا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں ظاہر ہے کہ عروض کا علم جو ہے وہ تھوڑا محدود ہوتا جا رہا ہے، یعنی یہ کہ عروض نہ جاننا شاعر کے لیے کوئی یہ نہیں کہ ایک بہت بڑی مجبوری۔ بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا عروض دانی کا، لیکن شعر کہتے رہے اور کبھی ان سے کوئی غلطی سرزد اس لیے نہیں کہ اس کے کان بہت تربیت یافتہ تھے، ان کی سماعت تربیت یافتہ تھی۔ ہماری روایت میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو عروض کے فن پر پوری گرفت رکھتے ہیں، ایک پوری میتھمیٹکس ہے اس کی، بڑی لمبی روایت ہے۔ عربی میں عروض کی، فارسی میں اور پھر اردو میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ مثلا ہمارے بھٹناگر شاداب صاحب ہیں، ان کا تعلق بہت رہا ڈاکٹر کمال احمد صدیقی صاحب سے، ان سے بڑی ارادت رکھتے ہیں شاداب صاحب، اور بھٹناگر شاداب صاحب نے بڑا غیر معمولی کہنا چاہیے کہ علم حاصل کیا ہے عروض کے سلسلے میں، اور اس کے رموز پر ان کی پوری نظر ہے۔ بھٹناگر شاداب صاحب نے جو ریختہ کے ذریعے عروض کی تعلیم کا یا تربیت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، میرا خیال ہے یہ بہت مفید چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے دلچسپی بہت سے لوگوں کو، جن کو اگر آپ جان لیں تو اور زیادہ ہو جائے گی۔ پورا سلسلہ جو عروض کا ہے یہ بہت اس لحاظ سے بڑی معنویت رکھتا ہے، اور اس سے میرا خیال ہے کہ اردو شاعری کے بھیدوں کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ باریکی میں جا کر کے، زیادہ دور تک جا کر کے چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سلسلہ بہت مفید ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریختہ کا یہ اقدام بہت مفید، بہت غیر معمولی، اسے جاری رہنا چاہیے۔